اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں ٹھہرو جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو ہو جاؤ گے بے انصافوں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ انجام کے اعتبار سے ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ما وُورِیَ عَنْهُمَا، جسم کے وہ حصے جو چھپائے گئے ہیں، من سوآتِہِمَا، ان کی شرمگاہوں میں سے۔ وقال ما نہاکما ربکما، اور شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا اس درخت سے مگر اس لیے کہ ہو جاؤ تم ملکین، فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں میں۔ وقاسمہما، اور شیطان نے ان دونوں کو سامنے قسم اٹھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ فدلاہما بغرور، دھوکے سے ان دونوں کو اتار دیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، جب ان دونوں نے درخت کو چکھ لیا، کھا لیا، تو بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما، پس وہ دونوں شروع ہوئے ڈھانپنے لگے اپنی شرمگاہ پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے۔ وناداہما ربہما، ان کے رب نے انہیں آواز دی کہ الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وأقل لکما، اور تمہیں کہا نہیں تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور انہوں نے ابتدائی تخلیق نہ تذکرہ چلنا پہ آج رکوئے، کل بھی اسی عنوان تے آیتیں گزریاں، اور شیطان نے سجدے نہ انکار، اللہ تعالیٰ نے طرف اس نے ذلت اور رسوائی، اور اس نے اگو قسم کہ میں نہ ضرور گمراہ کرے سا۔ اللہ فرمایا میں توڑے اور توڑے متبعین نال اپنی جہنم بھرے سا۔ ہن شیطان پہلا اپنا جڑا حملہ اور وار کیتا وہ اس حضرت آدم علیہ السلام تے اپنا زور لایا، اور اس نے زور بظاہر اس نے داؤ چلیا، لیکن انسان نے یہ افضلیت ہے کہ انسان بذات خود گناہ نہیں کرے نا، اساں شیطان دھوکہ دے کے گناہ کروانا، یا نیکی نے اور کوئی ایجا سبز باغ وکھاونے نے لباس آن کے وہ شیطان جڑا وہ انسان گمراہ کرے نا۔ شیطان جڑی بدی کیتی اور اللہ تعالیٰ جواب دیتا، وہ براہ راست دیتا اور بغیر کہیں نے سکھائے دیتا، یعنی اس نے اندر خباثت ہے تو اس سجدے تو انکار کیتا۔ انسان جس وقت بھی گناہ کرے سی اپنے اندر نہیں خباثت کی وجہ تو نہ کرے سی، شیطان نے دھوکے وچان کے کرے سی، اور وقت اگر اساں سمجھ آوے تو وہ اپنے گناہ تو فوراً توبہ والے پلے ٹر پوسی، معذرت والے پلے ٹر پوسی۔ شیطان غلطی کر کے بھی اس سے آکڑ گیا، میں بہتر ہاں، میں چنگا، میں انجا۔ تو اس ابتدائی واقعے تو بھی پتہ لگنا کہ واقعتاً اللہ انسان شیطان تو بہت افضل بنایا، اور اس نے یہ دلیل ہے کہ میں آگ تے اور میں فلانا کروں تھا، آگ نے مرنے نے باوجود بھی اس نے طبیعت سرکشی اور وہ مقابلے چے انسان غلطی کرے نا تو کہیں شیطان نے آخنے تے کرے نا، اور احساس ہو وجے تو اپنی غلطی تو فوراً توبہ بھی کرے نا، اور یہ اس نے افضلیت نہیں دلیل ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تسی ہن جنت وچ رہو دو میاں بیوی اور جنت دیاں نعمتاں کھاؤ. اتنے صرف رہائش نہ ذکر ہے. 16ویں سپارے سورۃ طٰہٰ وچ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تسی اتنے ہمیشہ رہو اور اتنے تساں رہائش بھی مل سی اور لباس بھی مل سی اور لا تظمؤ اور نہ تساں بھوک لگ سی نہ ترے لگ سی. تساں ساریاں ضرورتاں اتنے پوریاں ہو سن. لیکن شیطان بھی اس چکرے چاہے کہ میں نہ جنت چو کڈا اور اپنا انتقام گنا تو اس بھی اپنا کوشش کی تھی. پہلی آیت اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سکونت نہ ذکر کہ آدم تسی اور تساں دوئیں بیوی جڑی ہو تسی دوئیں جنت وچ رہو اور فکلا من حیث شئتما اور اس پوری جنت وچوں جتھوں تساں دا دل کرے تسی جو کھاونا چاہو تو تسی کھاؤ، کوئی پابندی نہیں. ولا تقربا هذه الشجرہ ایک درخت جڑا ہے اس تو اللہ تعالیٰ منع کر دیتا کہ یہ ایک درخت نہیں کھاونا فتکونا من الظالمین نہیں تو تسی بے انصافاں وچوں ہو ویسو یعنی میرے حکم پورا نہ کرنے والے وچوں ہو ویسو اس تو تساں بچ کے رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے طرف حکم آ گیا. اس درخت نے کوئی تاثیر ہے نہیں آئی یہ ایک الگ بحث ہے. کیا نہیں اس درخت نے اندر شہوت آئی وہ شے کھاونے نہ جڑا تے انسان نہ جسم ننگا ہونا اور اساں قضائے حاجت نہیں ضرورت آنی تو یہی ہے. لیکن اصل وجہ تو یہ ہے کہ پوری جنت وچوں ہزاراں لکھاں درختاں وچوں ایک درخت تو صرف اللہ تعالیٰ منع کی اور یہ اس جڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ویکھنا چاہنے کہ انسان اس نے کتنی پابندی کرے نا تو اللہ اس درخت تو ایک ہی تو منع کر دیتا. درخت کیا ہے زیادہ مشہور ایسا کڑک کی کیتی ہوئی لیکن کوئی اپنا انگور ہے کوئی انجیر ہے کوئی کڑک ہے کوئی جناب بادام ہے مختلف اور ان ساریاں گلاں تورات نے حوالے نہ نقل ہو جان یعنی کوئی قرآن نے اندر اللہ قدائیں بھی ذکر نہیں کیتا کہ وہ کہ شے ہے اور کیڑا درخت ہے اس کا نام کیا ہے اس کا پتہ کیا ہے. یہ پورے قرآن قدائیں بھی کون یہ تفسیری روایات ہیں اور تورات تو کھڑی ہوئی گلاں اور اس جن سارے پودے لکھے ہوئے ہیں. اللہ ہی پتہ کہ وہ کیڑا درخت ہے اور اساں اللہ تعالیٰ اس کو منع کیتا. اچھا منع کرنے کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام کی دانا جڑا یا وہ درخت جڑا انہاں چو وزنی جواب ہی ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس ممانعت تنزیہ ممانعت سمجھی کہ اللہ اختیاری طور پہ آکھا بھی یہ تساں نہیں کھاؤنا کوئی سختی نہ آئی بالکل بند نہیں ہے کہ تساں تے بالکل حرام ہے اور تساں ایسا نہیں کھاؤنا. انہیں اس اللہ کی طرف بے شک انجی ہو سی لیکن انہیں اس ممانعت جکن ایک تحریمی ممانعت ہونے کی شے حرام ہے ایک اونج بندہ ہوٹ چھڑے نا بھئی کام تساں نہیں کرنا تو انہیں اس ممانعت ہلکا ممانعت سمجھ کے تو یہ عمل کر دیتا تو یہ انہوں کو ہو گیا. لیکن اس سے انہوں تے کوئی ملامت نہیں کیونکہ یہ انہوں نے ایک اجتہادی غلطی زیادہ تو زیادہ تسی اساں لفظش یا غلطی جڑی اجتہادی غلطی آکھ سکنے ہو کیونکہ اللہ نے نبی بھی آون تو نبی نے متعلق الفاظ جڑے انہاں بھی بہت سوچ سمجھ کے اس استعمال کرنا پونا. اور بعض علماء فرمائے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہی درخت نہیں کھاونا اور وہ درخت جس کی طرف اللہ اشارہ فرمایا حضرت آدم یہ سمجھا کہ ای درخت اس چو نہیں کھاونا اسی نے نالے نہ ہتھے لگا پا تو اس تو ممانعت نہیں اس بوٹے تو ممانعت ہے تو انہیں اس چو نہیں کھادا دوئے چو کھادا اور یہ ذہن نہیں گیا کہ ماں یہ منع کیتا گیا تو اس نے پوری جنس منع کیتی گئی. انہیں اس درخت سمجھا کہ ہی درخت ہے جس تو اساں روکیا گیا اور باقی اس نال نے اگر کوئی درخت ہون تو اس تو کھاونے کوئی حرج نہیں. اور تری گل یہ جڑی شیطان تھے قسم کھا دی اگلی ایتاں چانی پئی تو بعد مفسرین لکھا کہ چونکہ کائنات نہ پہلا جھوٹ ہے اور حضرت آدم بھی اس جھوٹ نہیں کوئی پہلے اس تو تعارف تو اے نہیں بندے نہ جس وقت ان چیزاں ہونیاں تو بندے زندگی جو تجربے ہونے نے جی جڑا بندہ نواں ہونا وہ یا کوئی اچھا شریف آدمی ہونا تو اساں تو نہیں پتہ ہونا بھی اگلا بندہ میں نہ کرے. جڑے ایک بزرگ ہے اخواڑے تبلیغ لگے بعد انگلینڈ لگے گئے
تے ادو تبلیغ بھی آئی، ادو وہ انگریزاں نے ایک اپنی اصولہ والی زندگی تے وہ اتنے آئے واپس کوئی مکان شکان بنواؤنا نے تو گڈی پوری گھنگیاں پنڈیوں میں سامان لت کے آندا اتنے وہاں کو سان دکاندار ہیں بھائی میں انگلینڈ ہونا بڑی اچھی زندگی لگائی گئی اور تبلیغ بھی میں لگا وہاں ماں کوئی اونچ نیچ نہ نہیں پتہ پیسے تو اپنی مرضی نے گھڑنے شہیاں ماں ٹھیک دے ہوئیں اس پیسے تو مرضی نے گھڑے نہیں، یہ گل تو نہ من گئی بندہ نیک کے لیکن شہیاں جتنیاں دیتیاں کوئی تھلو ترٹی ہوئی کوئی تو ترٹی ہوئی تو مڑ کے آئے تو انہاں سارے آنکھے بھائی حضرت تو یہ دسنا کہیں واسطے آئے میں اتھوں آیا تو اتھوں آیا اساں تو پتہ لگ گیا اسی دکاندار ہیں بھائی بزرگ نے نہ کہیں شہی نہیں صورت کوئی نہیں ہوں اساں پاکستان کا تجربہ ہو گیا نا ہوں کہیں نہ آخ سی بھائی میں انگلینڈ ہونا تو میں ماں نہیں پتہ تو یہ جڑا انسان ہاتھ لگنا اس تو بڑے عقل اور شعور آنے کہ اتھے میں نہ ہی ہویا اتھے میں نہ ہی ہویا تو جو عقل اور تجربہ ودنا تو انسان جڑا تو وہ زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ہونا تو آج تک کائنات جھوٹ تو ہے کوئی نہیں حضرت آدم علیہ السلام وقت اور زیادہ معصوم اور پاک ہیں اتو شیطان سو چاہ دیتی قسم پا دیتی کہ میں تو سام پہ قسم چاہ گیا اللہ نے نائنی قسم آ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس نے گلہ تے یقین کر گیا اور او دانا کھا گیا 3 وجہ میں عرض کر دیتی ہیں جی جڑیاں اہم ہیں باقی کچھ لوگوں اور بھی لکھے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت نے قریب نہ وجے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان انہاں وسوسہ پا دیتا اور یقین دہانی کرا دیتی یعنی آمادہ کر گیا انہاں کڑک کھاونے تے یا پودا کھاونے تے یا درخت جہی شے بھی ہے اس نے کھاونے تے شیطان انہاں آمادہ کر گیا اتنے لوگ آنے جی بھائی شیطان تو جنت چو نکل جے گئے جڑے حضرت آدم سجدہ نے آدم سجدہ نیس کیتا تو وہ نکل جے گیا تو نکل تو گیا لیکن آج بھی سڑے کوڑ تک کوئی نہیں لیکن اساں وسوسے تو پا گی نہ تو شیطان اللہ ہی قدرت دیتی کہ وہ انسان نے اندر وسوسہ پاونے نہیں صلاحیت رکھنا تو اس حضرت آدم نے دلے وچ بھی پا دیتا اور اس تیار کر گیا کہ ایسا انہاں کھاؤ تسی یہ جڑی گل ہے نا جی پہلے اس حضرت ہوا تیار کیتا تے بعد ہوا اساں کھوایا جڑا کڑی نہ بھیڑنا ہوا نہ تساں جنت چو کڈایا یہ اساں بڑائی ہوئی گل قرآن حدیث جی کدائیں بھی کوئی یہ بھی تورات لکھی ہوئی گل ہے اور یہودیاں تورات رکھے حشر کیتا ہوا اساں پتہ تو یہ خدا نہیں کدائیں بھی گل نہیں اللہ دوہاں کی طرف اتنے نسبت کی تھی کہ دوہاں شیطان وسوسہ پایا اور تیار کیتا اور انہیں عمل کیتا تو کدائیں بھی حضرت ہوا نہ ذکر نہیں کہ حضرت ہوا تیار کیتا جی حضرت آدم بڑے بڑے مولی بھی بیان پہ کرے انہوں نے ممبر تھے وہ پہلے جو اساں تیار کیتا اس وقت اس حضرت آدم تیار کیتا تو وقت تاں حضرت آدم کھادا تو وقت اساں سزا نے طور تے دنیا تے حضرت آدم بھیج دیتا گیا یہ سزا نے جملہ بھی غلط ہے علماء ایسا منع لکھا کہ سزا نے طور تے اسی دنیا تے آئی نا ایک اللہ نے تقدیری نظام ہے اس یہ سارا نظام چلوانا ہے اس چلوانے واسطے یہ سارا عمل حضرت آدم کو میرے رب آپ کروایا جی کو حضرت موسیٰ کو مکہ مروایا وقت دوئی ڈاڑے وقت بھیڑے پہن وقت اتھے آ گئے وہ تو راز فاش ہو گیا اور وقت انہاں ہوندے مدین بھیج دیتا وہ 10 سال تو بعد واپس آئے وہ نبوت مل گئی اور وقت جڑے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کو حکومت کھسنی اساں ذلیل کرنا اور وہ سارا نظام درم برم ہونا تو اس نظام اپنے انجام تک پہنچانے واسطے علماء فرمانے نہیں مکے بھی مروائے گئے ان کے بعد اساں مارا گیا تو یہ سارے میرے رب نے کام ہے کیونکہ اس نے جڑی تکوینیات ہیں انہاں پورا کرنے واسطے جڑے سبب ہونے یہ اللہ تعالیٰ نے ہونے تو وہ سبب اگر نبی نے ہتھے چو پورا ہونا پیا تو اس وقت نبی نے طرف گناہ نہیں نسبت نہ ہو سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہونا علیہ باللہ یہ نہ آکھے ویسی کہ انہاں بندہ قتل کر دیتا جو انہاں قاتل ہے تو ان قاتل نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تکوینی نظام پورا کرنے واسطے انہاں کو یہ عمل ہویا جس عمل ہے انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں ممکن نہ کوئی بندہ نہیں مرنا ہونا لیکن بندہ مر گیا تو یہ ایک ایسا عمل ہے جساں اللہ تعالیٰ عہدے پہنچانا ہے جس نظام واسطے حضرت موسیٰ بھیجا گیا حضرت آدم نے بھی انہیں ہونا اور تمام صحابہ نے غلطیاں بھی مفسرین لکھا اسی زمرے چانیاں کہ انہاں کو جڑیاں غلطیاں ہوئیاں ان غلطیاں کروائیاں گئیاں حضور کی شریعت پورا کرنے واسطے انہوں نے سڑے تے احسان ہے کہ انہاں کو ہوئی اگر ہوا انہاں رجم ہویا یا انہاں شراب نے کوڑے لگیں تو یہ عمل ہے جا نہیں جڑا نبی اپنے کوڑو کر کے تکا سکے یا دس سکے نبی تو معصوم ہونے تو حضور کو جے بندے لوڑ ہے جنہیں کوئی غلطی ہوئے
انہاں تے سزا تاری ہوئے تاکہ اللہ آکھ سکن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس تکمیل واسطے انہاں قربانی دے کے اپنا سر دیتا اور سر دے کے حضور نے دین مکمل کیتا. تو انہوں نے انہاں غلطیاں نب کے کوئی بہ رہے ممبر تھے اور جی صحابہ تا زنا کیتا ہے اور جی صحابی تا شراب پیتی ہے تو ای انہاں نالوں بڑا جرم ای پہ کرنا جڑا حضور نے صحابہ نے غلطیاں پہ کرنا ای بڑا خبیث ہے جڑا ہے جی جملے ابھرنا پیا. انہاں اپنے نبی نے دین کی تکمیل واسطے انہاں کوئی عمل کروایا گیا ہویا اور اس تے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کیتا. تو یہ انہوں نے قربانی اور احسان ہے اس امت تے کہ سر دے کے حضور نے سنت اور شریعت پورا کیتا. تو نبی ہوان صحابہ ہوان اہل بیت ہوان جڑے بھی مقدس شخصیات ہیں انہوں نے غلطیاں ہر زمرے ویکھیاں ویسن کہ اللہ تعالیٰ اپنی تکوینیات پورا کرنے واسطے انہاں کو ای عمل ہویا. تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ای عمل ہویا دنیا دے بھیجنے واسطے. تو دنیا تو انہوں نے آونا ای بطور سزا نہیں، اس دنیا نی آبادی واسطے انہوں نے ای آونا اس دنیا واسطے رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ انہوں اس پوری کائنات کا جڑا نظام ہے ای تو بنے ہوئے اور اس انہیں انہیں چلنا ہے جو بناونا ہے تو وہ سزا کھائیں نہیں. اور سزا وچ 1.25 لاکھ نبی بھی اس دنیا تے آئے اور لکھاں کروڑا ولی آئے کتب آئے غوث آئے. تو ای بھلی سزا ہے جڑا اللہ اپنے دوستاں تے پیاراں بھی پہ دینا. تو یہ سزا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تکوینی نظام ہے اس کی تکمیل واسطے حضرت آدم دنیا تے بھیجا گیا. سزا غلطی ہوئی یا لغزش جڑی ہے اس نے اللہ قرآن اعلان کر چھوڑا کہ فتاب علیہ میں آدم معاف کر دیتا. تو جب اللہ معاف کر دیتا تو بعد دنیا تے موئنہ سزا نے طور تے تو اللہ نے معافی نہیں بھی خلاف ہے. تو سزا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہے کہ بھائی دنیا چلاونی نظام بناونا. حضرت آدم بنایا ہی اس تو گیا کہ انہاں دنیا تے بھیجے ہوئے سی. تو آدم نے دنیا تے آونا میں عرضی پہ کرنا انہوں نے دنیا تے آونا وہ دانا کھاونے نہ تے دنیا تے آونے نہ آپس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایسا بنایا اور آخر جی دانا کھا دے ہوں اس تے پیشاب آسی تے پیشابے واسطے آسمانہ تے جا کوئی نہیں تے زمین تے بہنا یعنی پورا نظام ہی پیشابے واسطے بنایا گیا. عقل سے ڈی انجے تو انہیں گلہ ہونیاں کرنے والیاں بھی سوچنی چاہیے میں کہ پہ کرنا اور سننے والا بھی کوئی سوچنا چاہیے ہوں تو ماشاءاللہ ہر چیز لوگوں نے سامنے آ گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھاونا اتھو اللہ اگے رونا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر گنا یہ بالکل ایک الگ واقعہ. اور حضرت آدم دنیا تے بھیج کے اگے دنیا نے نظام چلاونا یہ الگ واقعہ. فوسوس لہم الشیطان شیطان انہوں نے دل جو وسوسہ پایا. شیطان نے مقصد یہ ہے کہ لیبدی لہما ما وریانہما من سوآتہما تاکہ شیطان انہوں نے ان شرمگاواں جنہاں اللہ تعالیٰ پردے پا کے چھپائے ہوئے ہیں شیطان چاہنا ہے کہ میں انہاں کھول دوں. اور یہ شیطان نہ جڑا سب تو پہلا حملہ وہ انسان نے اسی کمزوری تے ہونا. یہ جڑا شرمگاہ ہے اور جناب یہ جڑی شہوت ہے اور ان جتنے سارے گناہ اسی بنیاد تو ہونے. اور شیطان نہ زور ادھی ہونا کہ کوئی میں انسان کو بے حیائی نہ کم کراواں میں اس نے سطر لا دیواں میں ایسی بستی کرا دیواں میں اس نے عزت کھا کے مڑا دیواں. تو وہ شرمگاہ اور شرم حیا والیاں جڑیاں چیزاں انہاں تے سب تو پہلے حملہ آور ہونا. اور ایک اور دعا آج بھی دنیا تے تسی تاکہ نو کہ دنیا نہیں ہے جتنیاں بھی امن چیزاں اور انہاں کافرانیاں اور انہاں ورغلاونے والے نے اتنے عورتاں ہی استعمال کرے نے. اور عورتاں نے جناب آج بورڈاں تی بھی عورتاں دوائیاں تی بھی عورتاں جناب ہر شئی تے عورت کی تصویر ہے کہ اس تو بغیر کچھ نہیں ہو سکنا. حالانکہ اللہ اور رسول نے زبان ہے عورت نہ سب تو بڑا جڑا گانا وہ شرم اور حیا ہے. جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے حضرت شعیب نے بیٹی بلاون آئی ہے اللہ تعالیٰ اس نے یہ ذکر کدائیں بھی قرآن نے کیتا کدے نہیں لمبی آئی نکھی آئی اس کو رتے کپڑے پائے ہوئے کالے پائے ہوئے اس نے ٹور ہے جی آئی نہیں کوئی گل بھی نہیں کی تھی. اللہ اس نے صرف ایک تعریف کی تھی کہ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء وہ جڑوے ابراہن آئی تو وہ شرم اور حیا نہ پیکر بن گیا. تو اللہ پوری اس نے ایک جملے میں تو اس نے پوری زندگی بیان کر دی تھی کہ وہ کتنی شرم اور حیا والی عورت ہے. تو عورت نے سب تو بڑا جڑا زیور ہے وہ یہ شیطان سب تو پہلے اسی تے حملہ آور ہونا کہ میں اس نے شرم حیا والا کام کھول دوں. تو اتھی بھی اس حضرت آدم علیہ السلام کو کام کروا کے وہ جنت کا جڑا لباس ہے وہ اس کو اتروا دیتا. وقال ما نهاكما ربكما اور دھوکہ دینے واسطے اس آکے رب تو سان جڑا منع کیتا نا رکھتے تو یہ کھیسو تو دو گلاں چو ایک گل اس نے
ان تکونا ملکین تسی فرشتے بننا سو او تکونا من الخالدین یا تسی تے ہمیشہ راسو تساں ایتھو کڈا نہ ویسی اور تساں پتہ کہ انسان کی طبیعت چی چیز ہے کہ اگر اساں کوئی بہت اتلی شے تک آئی ونجے تو انسان ادھر تھوڑا جہا ٹر پانا کہ چلو جی میں ہمیشہ واسطے اگر رہاں من سے کدی موت نہ آوے تو کیڑا انسان ہے ہر انسان آخسی وہ آبے حیات یار ماں بھی دیو تو میں اتنے ڈوڈا اساں تے پیواں تاکہ میں موت تو بچ وجاں یا میں فرشتہ بن وجاں یا میں ہوشہ بن وجاں تو اس سے انسان زور لینا تو اس بھی حضرت آدم ہے اس آخر یہ جڑا خوبصورت ماحول ہے اسے ہمیشہ راسو کدی تساں کڈا نہ ویسے اگر تسی میری گل مان گئے سو یہ اس دیاں ترغیباں اور ان ساریاں گلاں اس حضرت آدم نے دل چ پائیاں تو حضرت وہ دانا کھادا وقاسمہما اور وہ تو قسم بھی چاہ دیتی کہ انی لکما لمن الناصحین میں تو واسطے بہت بڑا خیر خواہ تو اس قسم تے آن کے حضرت آدم علیہ السلام بھی اس تے اعتماد کر بیٹھے اور وہ لقمہ کھا کے دے جس لقمے تو اللہ تعالیٰ منع فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم.